نکالو یہاں سے، پیچھے پیچھے ہو جاؤ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے آقا دو عالم کے داتا، شب اسرا کے دولہ، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس ضحیٰ، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ، درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دکھوں سے اگر دوری چاہتے ہیں کثرت درود کو اپنا لیجیے. دردوں کا مداوا چاہتے ہیں تو کثرت درود کو اپنا لیجیے. مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو کثرت درود کو اپنا لیجیے. اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، تو کثرت درود پاک کو اختیار کر لیجیے. اب یہ کثرت سے مراد علماء کرام نے مختلف اس میں اقوال ہیں، لیکن ایک تعداد ہے جو اس بات پر متفق ہے کہ اگر کوئی 313 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھ لیا کرے گا تو اس کا شمار کثرت میں درود پاک کرنے والوں میں کر لیا جائے گا. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاء نام کاتم عالیہ کا دامن کرم عطا فرمایا. الحمدللہ. امیر اہل سنت چاہتے ہیں کہ میں اور آپ نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، پکے سچے عاشق رسول بن جائیں، عملی طور پر ہم جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے آئینہ دار بن جائیں. امیر اہل سنت نے کہ ہمارے اعمال میں اضافہ کیسے ہوگا، ہمیں رسالہ عطا فرمایا، نیک اعمال کا رسالہ. 72 نیک اعمال. ان 72 نیک اعمال میں ایک نیک عمل یہ بھی ارشاد فرمایا سوال کی صورت میں کہ کیا آج آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. اگر ہم نیک اعمال کا رسالہ حاصل کریں، روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، تو اللہ نے چاہا تو ہم کثرت درود پاک کرنے والے بن جائیں گے. ابھی بھی حضور رحمت کے لیے باآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے، پارہ 15 ہے. ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ترجمہ کنز العرفان. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی. اس آیت مقدسہ کے اندر 27 رجب المرجب جو کہ آج کی رات ہے، 27 رجب المرجب کی شب میں ہونے والے اس عظیم الشان منفرد
اور خاص معجزے کو اللہ تبارک نے بیان فرمایا ہے کہ جسے ہم معجزۂ معراج النبی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ عظیم معجزہ اللہ تبارک نے جو اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس عظیم معجزے کا ذکر اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ یاد رکھیے گا کہ اس معراج کے معجزے کا ایقان رکھنا، اس پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں چونکہ معراج نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے جو معراج عطا فرمائی ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے قطع نصعی کے ساتھ۔ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی ہے۔ تو اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ تو یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، یعنی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، وہاں سے مسجد حرام گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، ایک یہ معراج ہے۔ اور پھر مسجد اقصیٰ سے آپ کا سفر ہوا اور پھر آسمانوں کی سیر اور جنت کی سیر، دوزخ کا ملاحظہ کرنا، یہ تمام چیزیں، اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر آگے سفر لامکان کا سفر، اور پھر دیدار خدا بندی۔ تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ تو پہلا حصہ چونکہ نصع قطعی کے ساتھ ثابت ہے، تو اگر کوئی مطلقاً معراج کا انکار کر دے گا تو یہ پہلے حصے کا بھی اگر انکار کر دیا تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اسلام جو ہے وہ نصع قطعی کا منکر ہو گیا۔ اور آگے والی جو معراج ہے وہ احادیث کریمہ سے ثابت ہے، اور اگر اس سے کوئی انکار کرے گا تو وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ بھی گمراہ اور بددین شخص ہے۔ تو الحمدللہ ہم عاشقان رسول نبی پاک علیہ السلام کے معراج کے معجزے کو ماننے والے ہیں اور اس کا ذکر خیر کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ اور دیکھیے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سبحان الذی، اللہ نے جو ہے وہ اپنی پاکی بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جس کو جو چاہے وہ عطا کر سکتا ہے، وہ ساری طاقتوں کا منبع ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ پروردگار جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کا یہ عظیم تحفہ عطا کرنا چاہا، اللہ نے عطا فرما دیا بھائی۔ اب چونکہ یہ دیکھیں معجزے کی ڈیفینیشن پڑھیں، معجزے کی اگر تعریف پڑھیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہر وہ خرقی عادت بات جو نبی سے اعلان نبوت کے بعد صادر ہوتی ہے کہ جس کا عقلاً صدور محال ہو، یعنی عقل کے ذریعے سے دیکھا جائے کہ عقلاً وہ کام ہو نہیں سکتا ہے، تو ایسی کوئی بات اگر اللہ کے نبی سے اعلان نبوت کے بعد صادر ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور معجزہ عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پہلے اللہ نے سبحان الذی اپنی پاکی بیان فرمائی ہے کہ میں کچھ عطا کرنا چاہوں، میں کچھ دینا چاہوں، میں کچھ نوازنا چاہوں، میں کچھ کرشمہ کرنا چاہوں، میں کچھ معجزہ عطا کرنا چاہوں، میں نہ کر سکوں، اس چیز سے میں پاک ہوں۔ کہ بعد میں کوئی اگر معراج کا منکر پیدا ہو گیا، کوئی انکار کرنے والا پیدا ہو گیا، تو وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کا منکر نہیں، بلکہ وہ اس بات گویا کہ منکر ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ یہ والا کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کسی کو عطا فرما سکتا۔ تو پہلے اللہ نے اپنی پاکی بیان فرمائی۔ علماء کے بیان فرماتے ہیں اس میں نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا قیامت تک کے لیے کہ پتہ تھا منکرین معراج کچھ نہ کچھ ہو جائیں گے، نام بھی اللہ کے لیں گے، پھر بھی انکار کریں گے، تو اللہ نے پہلے ہی ان سے گویا کہ برات اور ان کا بندوبست کر دیا سبحان الذی کہہ کر۔ اچھا، پھر معراج دو طرح کی ہوتی ہے، ایک معراج جسمانی ہوتی ہے اور ایک معراج روحانی ہوتی ہے۔ روحانی معراج بھائی سوتے میں دیدار ہو گیا،
آنکھیں بند تھی دیدار ہو گیا، سجدے میں گئے اور یہ سمجھ لیجئے کہ سجدے میں گئے اور ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ ظاہری آنکھیں بند ہیں لیکن کیا ہے، باطنی آنکھوں سے اپنے رب عز و جل کا دیدار کر لیا۔ یہ اسے کہتے ہیں روحانی معراج اور روحانی دیدار خدا بندی۔ روحانی دیدار خدا بندی جو ہے وہ بعض انبیاء علیہ السلام کو، اولیاء کرام کو، اولیاء کرام تک سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام میں سیدنا مولا مشرق الشاہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے بارے میں آتا ہے، جب آپ سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ علی تم اس خدا کو پوجتے ہو جس خدا کا تم نے دیدار نہیں کیا، جس خدا کو تم نے دیکھا نہیں، تم اس پروردگار کو پوچھتے ہو؟ آپ نے بڑا سمجھایا، منع کیا کہ بھائی ٹل جاؤ، بعد آ جاؤ، لیکن بار بار سوال مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے ارشاد فرمایا، خدا عز و جل کی قسم میں جب سجدہ کرتا ہوں تو جب میں سجدے میں جاتا ہوں اس وقت تک اپنا سر جو ہے سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نہیں کر لیتا۔ اب علماء نے بیان فرمایا کہ یہ جو دیدار ہے یہ بند آنکھوں کے ساتھ دیدار ہے، یہ ظاہری آنکھوں کے ساتھ، کھلی آنکھوں کے ساتھ دیدار نہیں ہے، بلکہ بند آنکھوں کے ساتھ دیدار ہے، خواب میں بھی دیدار ہے۔ تو خواب والے دیدار اور ویسے دیدار یہ کسی اور سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، یہ آنکھوں کے ساتھ، ظاہری آنکھوں کے ساتھ، جسمانی آنکھوں کے ساتھ، کھلی آنکھوں کے ساتھ دیدار کرنا نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ معجزہ کہ ظاہری آنکھوں کے ساتھ، کھلی آنکھوں کے ساتھ اگر کسی نے اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا ہے تو وہ میرے اور پیارے ہمارے سب کے آقا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی، کچھ سلسلہ بننے بھی گیا، بات لمبی ہو جائے گی بس صرف اشارہ کر رہا ہوں، کچھ سلسلہ بننے بھی گیا لیکن کیا ہے وہ بس یہ سمجھ لی ایک جھلک کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر تشریف لے آئے، زمین پر تشریف لے آئے، مطلب تجلیات دیکھ نہیں پائے۔ دیکھا ہے تو وہ کس کی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو ہمت دی ہے نا، کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہمت، یہ طاقت، یہ قوت اگر کسی آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تو وہ ذات پاک مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، آپ علیہ السلام کی آنکھ مبارک ہے جس کو اللہ نے یہ ہمت عطا فرمائی کہ اللہ کے محبوب نے اپنے حبیب، اپنے پروردگار عز و جل کا دیدار کیا ہے۔ تو خیر، روحانی اور جسمانی معراج اور روحانی، تو روحانی معراج کوئی اس کو معجزہ کیسے کہیں گے؟ وہ تو بھائی کئیوں کو ہوئی ہے، بھائی عقل میں نہ آنے والی بات ہی نہیں ہے، وہ تو کئیوں کو ہوئی ہے بھائی۔ اچھا، آقا دو جہاں علیہ السلام کو بند آنکھوں سے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار پتہ نہیں کتنی بار ہوا ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے اس میں قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کریمہ میں اس کا ذکر ہے، پتہ چلا ہے کہ روٹین سے ہٹ کر کچھ ہوا، اور وہ روٹین سے ہٹ کر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمان سر سے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ تو یہ روٹین سے ہٹ کے ہوا۔ اچھا، اس کی دلیل قرآن پاک سے بیان کی گئی، جو میں نے لفظ ادا کیا نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، یا لفظ استعمال ہوا عبد کا، اور ہی کی ضمیر جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ بھی جو ہے علماء بیان فرماتے ہیں بندہ بس جھوم جھوم اٹھتا ہے، کہتے سبحان اللہ، آواز ہی نہیں آئی صحیح طریقے سے، کہتے سبحان اللہ، عبدہ، میرا بندہ ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کو میں اگر بولوں، یہاں میں سے کوئی بولے بھائی میرا خاص بندہ ہے، وہ میرا خاص بندہ ہے، میرے بڑے تعلقات ہیں اس سے، تو میں اور آپ کہتے رہے، لوگوں نے اچھا ہوگی بھی تعلقات، کیا کریں بھی۔ اور اگر چیف آف آرمی اسٹاف خود جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آ کر بول دے کہ فلاں بندہ میرا ہے،
اب بتاؤ اس کی کیا اہمیت و رفاظت ہو جائے گی، کیا مقام و مرتبہ ہو جائے گا؟ کوئی جناب اس بندے کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ ایسے ہی ایک ہے عبد، ایک ہے عام بندہ، میں اور آپ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہ والا عبد کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ۔ تو سب سے افضل و اعلیٰ جو اللہ کے بندے ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہاں تو علماء نے بیان فرمایا کہ عبد کا لفظ استعمال کیا گیا نا، اگر جسمانی، اگر فقط روحانی معراج ہوتی تو لفظ روح استعمال کیا جاتا، جسد اگر فقط جسمانی ہوتی تو جسد کا معنی جو ہے وہ بیان کیا جاتا، جسد استعمال ہوتا ہے اس کے لیے۔ اور عبد کا اطلاق جو ہے فرمایا کہ عبد کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ عبد کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ روح مع الجسد، روح مع الجسد جو ہے یہ عبد کہلاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کو جو یہ اللہ نے معراج عطا فرمائی ہے، لفظ عبد اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ معراج فقط روحانی نہیں ہے بلکہ جسمانی بھی ہے۔ جسمانی معراج گویا کہ اللہ تبارک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ پھر یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیلن، یہاں پہ لام ہے، اس کے بعد تنوین ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ تنوین جو ہے وہ اختصار کے لیے ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آپ کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا ہے، یہ بہت ہی کم پیریڈ کے اندر، رات کے انتہائی مختصر سے حصے کے اندر، وہ مختصر کتنا ہے؟ سیکنڈ نہیں، سیکنڈ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی، سیکنڈ کا کروڑواں حصہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی، وہ اختصار کتنا ہے یہ میں اور آپ اس کو جو ہے وہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، اس کا حساب نہیں جان سکتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اختصار کتنا تھا۔ ہم نے جو احادیث میں مضامین پڑھے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سارا کام جو ہوا ہے، ام ہانی گھر سے اٹھے ہیں، یہاں سے تشریف لے کر گئے مسجد حرام میں، مسجد حرام سے تشریف لے کے گئے مسجد اقصیٰ میں، مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام جو ہے وہ حاضر ہوئے ہیں، وہاں پر نماز کا اہتمام ہوا ہے، آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ امامت کا شرف جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام جو ہے وہ براق پر سوار ہو کر آگے کی طرف سفر کرتے ہیں، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، ساتوں آسمانوں کی سیر ہے، پھر سدرۃ المنتہا ہے، دوزخ کو ملاحظہ کرنا ہے، جنت کا جو ہے وہ جنت کی سیر کرنا ہے، اس کے بعد پھر لامکان کی طرف سفر کرنا ہے۔ یہ تمام کا تمام کام جو ہے وہ اتنے سے مختصر سے لمحے میں ہو گیا کہ کنڈی بھی ہل رہی تھی اور بستر بھی گرم تھا۔ اب وہ کتنا تھا میں اور آپ اس کو جو ہے وہ گن نہیں سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے، اس کی وہ کیفیت کیا تھی، اس کی حیثیت کیا تھی، وہ کیا تھا۔ بس وہ لام دو زبر لن، یہ تنویر جو ہے نا اس کی، اس میں اللہ نے اختصار بیان کر دیا، انتہائی مختصر کے لمحے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ معراج کا جو ہے وہ معجزہ عطا فرمایا۔ آئیے نبی پاک علیہ السلام کے اس معراج کے معجزے کے بارے میں سنتے ہیں کہ 1400 سال پہلے نبی پاک علیہ السلام کو آج ہی کی رات، یہ بڑی مبارک رات ہے، آج کی ہی کی رات میں نبی پاک علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا گیا۔ زمین و آسمان کو آج کی رات 1400 سال پہلے سجایا جا رہا تھا۔ کہتے سبحان اللہ، ستارے زمین کی طرف جھک رہے تھے، کہتے سبحان اللہ، ہر طرف دھوم دھام تھی، جنت سجائی جا رہی تھی، فضائیں مہک رہی تھیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، کلیاں کھل گئی تھیں، پھول مہک رہے تھے، ہر طرف بہاری بہار تھی، ہر طرف انوار و تجلیات کی بارشیں تھیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا اہتمام جن کے لیے ہو رہا تھا وہ دو جہاں کے دھولا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر چین سے آرام فرما رہے تھے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ارشاد فرماتے ہیں، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر۔
ہائے ہائے، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مزہ سناتے ہیں۔ ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، معراج کے دھولا جاتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، آج معراج کی رات ہے۔ آج کی رات فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، معراج کی خوشخبری سنائی۔ آج کی رات معراج کے دھولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں اور رسولوں کی امامت فرمائی۔ آج ہی کی رات تھی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، جنت دوزخ دکھائی، عرش پہ بلایا، اور آج ہی کی رات تھی کہ اللہ پاک نے اپنے سب سے آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا۔ اچھا، آپ نے سب نے مل کے کہنا ہے آج کی رات ہے۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ طور چوٹی کو اپنی جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو دکھانے لگا، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، رش کے صبح صفا آج کی رات ہے۔ عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے۔ عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پاں آج کی رات ہے۔ جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دھولا بنا آج کی رات ہے، شاہ دھولا بنا، 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 شاہ دھولا بنا آج کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم کو آج یہ عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا ہے۔ بعض کہتے ہیں نا عید میراج النبی، ارے ہمارے لیے بڑی یہ عید کا دن ہے۔ قرآن مجید سبحان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جس دن بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملے، قرآن مجید سبحان حمید کے اندر جب یہ آسمانوں سے دسترخوان نزول کیا گیا، اس دن کو بھی عید کا دن قرار دیا گیا۔ ایسے ہی جب کوئی نعمت ملتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اسے بھی عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کی نعمت کا دن، اللہ کے انعام کا دن جو ہے وہ عید کا گویا کا دن ہوتا ہے۔ اور جب ہمارے آقا کو اللہ نے ایسا عظیم معجزہ دیا ہے، ایسی عظیم شانیں عطا فرمائی ہیں، ایسے عظیم برکتیں عطا فرمائی ہیں، تو کیوں نہ آج کی رات ہمارے لیے عید کی رات ہو جائے۔ بھائی آپ کے بچے کو آپ نے جناب وہ ڈاکٹری مکمل کر کے آگے، کیسی خوشی ہوتی پورے خاندان کے اندر ہو، میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، یہ آ رہا ڈاکٹر، یہ آ رہا ڈاکٹر، شادی ہو بیاہ ہو کوئی بھی خوشی ملتی ہے، گھر میں بیٹا پیدا ہوا کوئی خوشی ہوتی ہے تو کیا ہے، خوشیوں کا سما ہوتا ہے نا، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں کہ بھائی آج میرے بچے کو اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا۔ ارے بچے کو مقام ملے، میرے آپ کو خوشی ہو، ہمارے آقا ہمارے سردار، ہمارے آقا ہمارے سردار تمام انبیاء کرام کے آقا امام الانبیاء کو اللہ نے اتنا بڑا شرف عطا فرمایا، تو مجھے آپ کو خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ شاہ دھولا بنا آج کی رات ہے، شاہ دھولا بنا۔ یہ دیکھیے آقا علیہ السلام ام ہانی گھر تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، جبریل امین علیہ السلام آئے، آقا کو بیدار کیا، کہتے ہیں اپنے کافوری ہونٹ آقا علیہ السلام کے مبارک جو ہے وہ قدموں پر لگائے، آقا علیہ السلام کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، آقا بیدار ہوئے، آقا علیہ السلام کو بتایا گیا، آقا علیہ السلام تشریف لے کر گئے، براق کی سواری سوار ہوئے، سفر شروع ہوا مسجد حرام میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی، تمام انبیاء کرام وہاں پر
حاضر ہیں آقا دو جہاں گویا کہ جبریل امین نے اقامت کہی ہے، آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے۔ آج ہمارے آقا گویا کہ پہلے اس طرح سے کہ نماز بھی تمام انبیاء کرام نے پیچھے پڑھی، میرے آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، ویسے بھی امام الانبیاء ہیں، تمام اماموں سے، تمام انبیاء کرام سے پہلے ہیں۔ کہ یاد رکھیے گا ہمارے آقا اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، توجہ ہے سب کی بھائی، ہمارے آقا کیا ہیں؟ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ آخر ان معنوں میں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد میں تشریف لائے، آخری نبی ہیں، نبوت کا سلسلہ دنیا کے اندر آقا علیہ السلام پر ختم ہو گیا، ان معنوں میں آخر ہیں۔ اور اول کیا ہے؟ ارے آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اعلیٰ حضرت کہہ دے نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آقا اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ خیر، آقا علیہ السلام تشریف لے کر گئے، انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اس کے بعد آگے سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جناب پہلا آسمان، اب آپ نے تھوڑا سا میرا ساتھ دینا ہے۔ پہلا آسمان، بتائیے جب پہلا آسمان آیا دنیا کہاں تھی؟ یہ ساری دنیا کہاں تھی؟ آقا کے قدموں تلے۔ کہتے سبحان اللہ، آقا پہلے آسمان پر، دنیا ساری قدم کے نیچے، اس کے بعد آقا دوسرے آسمان پر، پہلا آسمان بھی قدموں کے نیچے، پھر آقا تیسرے آسمان پر، دونوں آسمان نیچے، پھر آقا چوتھے آسمان پر، تینوں آسمان نیچے، پھر آقا پانچویں آسمان پر، چاروں نیچے، پھر آقا چھٹے آسمان پر، پانچوں نیچے، پھر آقا ساتویں آسمان پر جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آسمان نیچے، پھر آقا کے سفر آگے ہوتا ہے، آقا کے مبارک قدمیں آگے تشریف لے آتے ہیں۔ اس میں کیا آتا ہے؟ ایک مقام آتا ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ انبیاء علیہم جو ہے وہ تمام فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں، اور فرشتوں کی جو اصل ہے، فرشتوں کو جو تخلیق کیا گیا ہے، فرشتوں کو جو بنایا گیا ہے، یہ نورانی مخلوق ہیں، نورانی مخلوق، نورانیوں کے آقا، نورانیوں کے سردار، وہ جبریل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ جبریل امین جو ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ رک جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا اگر آگے بڑھا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ آقا آگے نہیں جا سکتا، آگے تجلیات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر رہ گئے۔ اللہ، تو سدرۃ المنتہا، اب سارے آسمان نیچے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے آگے کہاں گئے؟ اس مکان کا نام کیا ہے؟ اس کا نام بس رکھ دیا ہے، اس مکان کا نام ہے لامکان۔ اس مکان کا نام کیا ہے؟ لامکان۔ اسے مکان کہہ نہیں سکتے، وہ لامکان کی طرف سفر۔ پھر آقا لامکان پر گئے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ آقا دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی، اس کی ثنا کی، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ایسی حمد و ثنا بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راضی ہو کر اپنے محبوب کو، نبی پاک علیہ السلام کو، ان کے امتیوں کے لیے 50 نمازوں کو تحفہ عطا فرمایا۔ کتنی نمازوں کو تحفہ دیا؟ اچھا، یہ تحفہ جو ہے نا بڑا زبردست قسم کا نا، کہ معراج ہوئی، دیدار خداوندی ہوا، تو دیدار خداوندی میں امتیوں کے لیے جو ہے وہ تحفہ دیا نماز کا۔ اور نماز کی فضیلت کیا ہے بھائی؟ مومن کی معراج کیا ہے؟ ادھر سے آواز نہیں آئی، مومن کی معراج کیا ہے؟ مومن کی نماز کی، مومن کی معراج کیا ہے؟ مومن کی معراج، کیوں معراج کہا جاتا ہے؟ کہ یہ نماز ذریعہ ہے دیدار خداوندی عز و جل کا، کہ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے
کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. تو خیر 50 نمازیں، آخری باتیں عرض کروں گا، بیان کو سمیٹ رہا ہوں. تو جو ہے 50 نمازوں کو تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے. حاضر رہیے گا، آپ سے میں نے کہ کچھ کیلکولیشن کروانی ہے. تو خیر آقا علیہ السلام لا مقام پر دیدار خداوندی عز و جل ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کو جب دیدار خداوندی عز و جل ہوتا ہے، نمازوں کا تحفہ ملتا ہے. نمازیں کتنی؟ 50. آقا علیہ السلام 50 نمازوں کو تحفہ لے کر واپس تشریف لا رہے ہوتے ہیں. 7ویں آسمان پر، پھر چھٹے پر آتے ہیں. چھٹے پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی بارگاہ مصطفی میں عرض کرتے ہیں کہ بارگاہ خداوندی عز و جل سے کیا تحفہ ملا، کیا انعام ملا، امت کے لیے کیا ملا. فرمایا، عرض کیا، فرمایا کہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گویا کہ ملاحظہ کر رہا ہوں، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں اور احادیث میں مضامین موجود ہیں ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ. خیر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امتی 50 پڑھ نہیں پائیں گے، ذرا کم کروائیے. آقا علیہ السلام پھر پروردگار کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں. تو ریکویسٹ پر 50 کی جگہ 45 ہو جاتی ہے، 5 کم کر دی. اچھا یہ جو پہلے گئے تھے، پہلے کتنی ملی تھی؟ اب جو دوسری مرتبہ کی تو کتنے ہو گئے؟ کتنی؟ دیدار کتنی مرتبہ ہو گیا؟ اللہ اکبر. پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائیے، یہ 45 بھی پڑھ نہیں پائیں گے، کم کروائیے. آقا علیہ السلام پھر تشریف لے کے جاتے ہیں اور آقا علیہ السلام پھر ریکویسٹ کرتے ہیں. پھر دیدار خداوندی عز و جل ہوتا ہے اور پھر ریکویسٹ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 5 کم کر دیتا ہے. اب کتنی رہ گئی؟ اور دیدار کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 3 مرتبہ. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اور کم کروائیے. پھر آقا علیہ السلام جاتے ہیں، پھر دیدار خداوندی عز و جل ہوتا ہے، پھر بات ہوتی ہے اور پھر 5 کم کر دی جاتی ہیں. نمازیں کتنی رہ گئیں؟ اور دیدار کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 4 مرتبہ. پھر بات ہوتی ہے، پھر کم کرواتے ہیں، پھر 5 اور کم کر دی جاتی ہیں. دیدار خداوندی پھر ہوتا ہے اور نمازیں کتنی رہ جاتی ہیں؟ 30 رہ جاتی. دیدار کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5 مرتبہ. پھر 30 ہوتی ہیں، 30 سے کم کرواتے ہیں، 25 ہوتی ہیں. دیدار ہو جاتا ہے 6 مرتبہ. پھر 25 سے آتی ہیں 20، دیدار ہو جاتا ہے 7 مرتبہ. پھر جو ہے وہ 20 سے نیچے آتی ہے 15، دیدار ہو جاتا ہے 8 مرتبہ. پھر جناب اس سے نیچے آتی ہے 10، دیدار ہو جاتا ہے 9 مرتبہ. اور پھر 5 نمازیں رہ جاتی ہیں، دیدار ہو جاتا ہے 10 مرتبہ. ہائے ہائے، قربان جائیں، اس محبوب کا جانا بھی خوب تھا، رب کا بلانا بھی خوب تھا. 1 مرتبہ دیدار نہیں، ارے بھائی 10 مرتبہ دیدار، وہ بھی عین بیداری کی حالت میں اپنی چشمانے سر سے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا. اب جب 5 رہ گئے نا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 بھی نہیں پڑھ پائیں گے. اور ریکویسٹ کی، عرض کیا، فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب عز و جل سے مزید کم کروانے میں حیا آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا، لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی نمازیں 5 پڑھیں گے، میں پروردگار انہیں ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا. تو بھائی معراج، مومن کی معراج نماز ہے. آئیے ہم آج کے اس بیان سے یہ درس حاصل کر لیں کہ انشاءاللہ آقا علیہ السلام نے جو ہمیں نماز کا پروردگار کی طرف سے تحفہ ہمیں تھمایا ہے، انشاءاللہ یہ مومن کی معراج نماز کی پاسداری کریں گے. انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو نمازوں کا ذوق پیدا کیجیے. اچھا یہ ہوتا کیا ہے کہ میں نمازی بن جاؤں، میں پرہیزگار بن جاؤں، میں متقی بن جاؤں، میں والدین کا فرما بردار بن جاؤں، میرے جو اخلاق سے، میرے کردار سے، میرے جو ہے وہ انداز سے، میری چال ڈھال سے، میرے افکار سے جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کی جھلک آئے.
یہ چاہت تقریباً ہر مسلمان کی ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، لیکن کیا ہے، صحبت اچھی نہیں ہوتی۔ جب صحبت اچھی نہیں ہوتی وہ چاہت ہی رہ جاتی ہے، اور بندہ بعض دفعہ چاہت ہی چاہت میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ابھی یہ آپ کے قریب کے علاقے کے سید صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، 2 نوجوان کڑگل جوان، وہ 4 دن کے بعد شادی ہونے والی، 4 دن کے بعد شادی، بائک سلپ ہوئی، ایک نوجوان روڈ کی اس طرف گرا اور ایک روڈ کے اوپر گرا۔ جب روڈ کے اوپر گرا تو پیچھے سے گاڑی آئی اور موقع پر ہلاکت ہو گئی۔ اب اس کے بیچارے کی جو ہے وہ بازو فریکچر ہوئی، ٹانگ پہ چوٹیں آئیں، لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا، اس کی زندگی اللہ غریق رحمت فرمائے ان کو۔ سید صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل باجر عظیم عطا فرمائے۔ 4 دن کے بعد شادی، یقین کریں۔ تو بھائی میں اور آپ یہ خواہش ہی کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائے گا، میں نمازی بنوں گا، میں قرآن پاک مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں درست پڑھنا سیکھوں گا، میں بالغان کے مدرسے میں جو ہے وہ شامل ہو جایا کروں گا، میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں جاؤں گا، میں انشاءاللہ بالکل امیر علیہ سنت نے فرمایا ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار 12 ماہ کا سفر کرنا عام میں کروں گا، اور جو ہے وہ ہر سال میں 30 مدنی قافلے میں جو ہے وہ جانا ہے۔ ہاں حضرت صاحب کہتے ہیں، اچھا کہتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ہاں جاتے ہیں بس۔ تو یہ ان چیزوں سے باہر نکل آئے بھائی، کچھ کر لیں اس سے پہلے کہ ملک الموت آ جائیں اور کہیں کہ شیخ جی کو فکر تھی کہ 10 کیجئے اور کیا ہے موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجیے۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں نمازی بننا ہے، متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، وہ اچھی انوائرمنٹ سے ہے، اچھا ماحول۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم نگران حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی کی برکت سے بہت ساری نیکیاں بحمد تعالیٰ فقط وابستگی کی برکت سے ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب دوسروں کو نماز کی دعوت دیں گے تو خود تو پڑھیں گے نا بھائی، دوسروں کو اجتماع کی دعوت دیں گے۔ اجتماع صبح جو ہے وہ تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، مدنی قافلہ، مدنی مذاکرہ، یہ سب چیزیں جو ہیں نا اصل میں یہ سب انوائرمنٹ ہے، ایک اچھا ماحول ہے۔ چاہے اجتماع میں جائیں اچھا ماحول، آج یہاں بیٹھے ہو مسجد میں اچھا ماحول، صبح تفسیر قرآن سننے سنانے کے حلقے میں اچھا ماحول، فیضان سننے کا درس اچھا ماحول، چوک درس اچھا ماحول، مدرسۃ المدینہ بالغان اچھا ماحول، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اچھے ماحول ہے۔ اچھے ماحول میں بیٹھیں گے، اللہ نے چاہا تو اچھے بن جائیں گے، یہ اچھے ماحول کی برکت ہوتی ہے۔ تو فقط خواہش ہی نہیں ہو، ہم عملی طور پر جو ہے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں شامل رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو دن بدن ہم متقی اور پرہیزگار بنتے چلے جائیں گے، کہتے انشاءاللہ۔ تو دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں اپنا کردار ادا کیجئے، چاہے وہ مدنی دورہ ہو، چاہے وہ جناب چوک درس ہو، چاہے اچھا آپ میں سے اردو کس کو پڑھنا آتا ہے؟ تقریباً سب کو پڑھنا آتا ہے۔ تو بھائی گھر میں فیضان سنت سے درس دینے کی ترکیب بنایا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، درس دینا کیسے ہے لکھا ہوا ہے، کیا پڑھنا ہے لکھا ہوا ہے۔ اب آپ بولیں گے یار میں وہ دعوت کیسے دوں گا آخر میں، نماز مطلب جو ہے وہ اجتماع کی دعوت، مدنی مذاکرے کی دعوت، بھائی وہ دعوت بھی لکھی ہوئی ہے۔ اچھا آپ بولیں یار میں سب کچھ کر لیا، میں دعا کیسے کروں گا، بھائی دعا بھی لکھی ہوئی ہے، بس آپ دیکھ کے پڑھ کے۔ اچھا لکھی بھی کس نے؟ اللہ کے ولی کامل امیر اہل سنت کا کمالیا۔ تو گویا کہ اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ایک طریقہ کا چینل بھی چل رہا ہے نا، ایک اجر و ثواب بھی مل رہا ہے، کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی حدیث آ رہی ہے، کبھی جو ہے وہ اس میں اولیاء کرام کا ذکر ہو رہا ہے، کچھ وہ سلسلہ پورا بن رہا ہے۔ لیکن لکھنے والے کون ہیں؟ آئی کس کی بارگاہ سے؟ امیر اہل سنت کی۔ تو گویا کہ ان معنوں میں امیر اہل سنت کی صحبت مل رہی ہے، اور جسے امیر اہل سنت کی صحبت ملے پھر وہ نیک پرہیزگار کیسے نہیں ہوگا۔ وہ ایک بار میرا کلاس فیلو تھا تو وہ کہنے لگا وہ میرے ایک کتاب ایسی ہے کہ اس کو میں پڑھتا ہوں نا تو اگر میں نمازوں میں غفلت کر رہا ہوتا نا، میں تھوڑا دنیا داری میں لگتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں نا میں ایک دم میرے اندر نا مطلب جذبہ آ جاتا ہے اور نماز میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔
اب ہمارے دماغ کھٹ کا یار پتہ نہیں خیر یہ کتاب کس کی ہے، دیکھو کوئی چینل غلط تو نہیں چل رہا ہے اس کا. خیر ہم نے بولا ٹھیک ہے آپ انشاءاللہ ہم بھی دیدار کریں گے بھائی اس کتاب کا، ہمیں بلائیں گھر پہ، ہم آتے ہیں آپ کے گھر پہ دیدار کریں گے. بولا نہیں، ہم نے کہا کتاب دکھا دیں لے کے آ جائے گا مسجد کے اندر. نہیں ایسے نہیں، اس کی بھی جو ہے نا اس طرح سے نہیں، آپ میرے گھر پہ آئیں گے چائے پئیں گے پھر کتاب دکھاؤں گا. اب ہمارا سسپینس اور بڑھ گیا، بھائی کتاب ہے اور تھوڑا خدشات بھی ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے یار. تو خیر جب ہم پہنچے تو یقین کریں جب اس نے ہمیں کتاب دکھائی نا تو وہ پرانے ٹائٹل والی فیضان سنت، تو اس کتاب نے تو زندگیاں بدل دی ہیں یقین کریں. تو ہمیں اس کا مطالعہ رکھنا چاہیے، روزانہ کے 4 صفحات اگر مطالعہ کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص اور استقامت کے ساتھ دعوت اسلامی دینی کاموں پر استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. خوشخبری سبحان اللہ کہتے ہیں بھائی، ایک بات اور کہتے ہیں سبحان اللہ. اب سارے مسکرا کے دکھائیں، سارے مسکرائیں، یہ بزرگ بھی مسکرائیں. ابھی مسکراہٹ نہیں آئی، آپ کی مسکراہٹ نہیں آئی، مسکرائیں چشمے والے بھائی ہمارے ماشاء اللہ. ادھر سے مسکراہٹ، بھائی مسکرانے کی بھی نا پریکٹس کیا کریں. اور یہ میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یہ امیر رسول تسلیم بھائی مسکرا رہے ہیں ماشاء اللہ. امیر رسول نے ویسے بھی کتنی دفعہ امیر رسول باقاعدہ اسلامی بھائیوں سے اس طرح سے کہتے ہیں مسکراؤ. بھائی مسکرانا، مسکراتا فیس، اسمائلنگ یہ اپنے چہرے پہ رکھا کرے نا. اب چہرے کو تر و تازہ رکھا کرے، یہ بھی بہت بڑا نیک کام ہے، یہ بڑا اچھا کام ہے، ٹھیک ہے نا. تو مسکراتا ہوا چہرہ رکھا کریں، چہرے پہ اسمائل رکھا کریں، انشاءاللہ 100 بیماریوں کا یہ علاج ہے. تو خیر خوشخبری ہمارے لیے یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے کافی سارے شعبہ جات ہیں نا، اس میں ایک عظیم الشان جو شعبہ ہے نا وہ ہے دارالفتہ اہل سنت. یعنی دعوت اسلامی کا کوئی بھی دینی کام ہوگا، کوئی بھی معاملہ ہوگا نا تو پہلے مفتیان کرام کی بارگاہ میں تقریباً وہ معاملہ جاتا ہے، شرعی رہنمائیاں ہوتی ہیں اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے. یوں تو پورا نظام ہے نا، ذیلی حلقہ علاقہ، پھر جناب علاقے کے بعد جو ہے ڈویژن ہے، ڈویژن کے بعد جو ہے وہ ٹاؤن ہے، ٹاؤن کے بعد پھر ڈسٹرکٹ ہے، ڈسٹرکٹ کے بعد پھر سٹی ہے، سٹی کے بعد صوبہ ہے، صوبے کے بعد پھر پاکستان مشاورت ہے، پاکستان مشاورت کے بعد مرکزی مجلس شورا ہے اور شورا پر جانشین اطار ہیں اور پھر امیر اہل سنت قاتم عالیہ. یہ تنظیمی ترتیب ہے. لیکن اگر دیکھا جائے نا تو شورا پر بھی جو ہے نا وہ دعوت اسلامی کی جو ہے وہ یہ شعبہ جو ہے دارالفتہ اہل سنت، اس میں دعوت اسلامی کے مفتیان کرام ہیں. تو ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب انشاءاللہ 4 مارچ بروز جمعۃ المبارک ہماری اسی مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو مفتی صاحب کا نام ہمارے استاد محترم ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے اگر اللہ کا ولی دیکھنا ہے تو ان کی زیارت کر لیں. وہ ہمارے مفتی سجاد قادری عطاری مدنی صاحب. تو مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور باقاعدہ ایک سمجھ لیں کورس ڈیزائن کیا گیا ہے آپ حضرات کے لیے، اور اس کورس کا نام ہے احکام زکوٰۃ کورس. جیسے ہوتا ہے سیمینار ٹائپ ہوتا ہے سلسلہ، اس طرح سے ماشاءاللہ مفتی صاحب جو ہے وہ اس سیشن میں تربیت کریں گے. گلشن اقبال ٹاؤن کے اندر بھی سلسلہ ہے، وہ مفتی حسان تشریف لا رہے ہیں. وہ 6 مارچ کو ہے، آپ کے یہاں 4 مارچ کو ہے، ہمارے یہاں 6 مارچ کو ہے. تو سلسلہ ہے، تو انشاءاللہ تمام اسلامی بھائی نیت کر لیں. اس احکام زکوٰۃ کورس میں ہم تمام عاشقان رسول شیئر کریں گے انشاءاللہ. خاص طور پر نا جن کی زکاتیں 1 لاکھ روپے سے زیادہ کی نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کم والے بھی آ جائیں، زیادہ والے. میں آپ کو صحیح کر رہا ہوں، بعض زکاتیں صحیح طریقے سے نکالتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح زکوٰۃ کا حساب ہے لگانا ہے. وہ بھی اپنے اٹکل سے نکالیں، ہاں اتنی بنتی ہوگی بس دے دے. ارے بھائی اتنا دے کے بھی گناہ گار کے گناہ گار. اچھا بعض وہ نکال لیتے ہیں، اب دینی کس کو ہے بھائی؟ مصارف زکوٰۃ کیا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا. ابھی پچھلے دنوں ہم اسی اجتماع کی دعوت دینے کے لیے جا رہے تھے تو پتہ چلا کہ وہ ہمارے عرفان بھائی نے بتایا کہ وہ ماشاء شیخ صاحب کی وہ لاکھوں میں زکوٰۃ نکلتی تھی. بولے وہ زکوٰۃ کیا؟ بولے آپ کیا کرتے ہیں زکوٰۃ کیسے نکالتے ہیں؟
بولے زکوٰۃ نکالتا ہوں تو بھائی اس کا راشن لے لیتا ہوں میں، اور فلاں ایک غریب علاقہ ہے تو وہاں میں چلے جاتا ہوں اور ٹک کھڑا کر دیا، اب جو آ رہا ہے اس کو ہم وہ راشن دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے یار راشن پہ۔ انہوں نے بولا اللہ کے بندے آپ یوں راشن تو تقسیم کرتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے آپ نے خریدا، گویا کہ آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس کون سی اسکینر مشین ہے؟ یہ آنکھیں اسکینر مشین کا کام کر رہی ہیں، دیکھا اور سب پتہ چل گیا کہ بھئی یہ غنی ہے یا فقیر ہے، یہ سید ہے یا غیر سید ہے، یہ ہاشمی ہے یا غیر ہاشمی ہے۔ بھئی اگر کسی سید کو دے دیا زکوٰۃ، اس کو بتایا بھی نہیں، نہ آپ نے راشن اٹھایا دے دیا، سید صاحب بھی لے کے چلے گئے، سید صاحب کا لینا تو میرا خیال غلط نہیں ہوگا، ان کو پتہ نہیں کہ زکوٰۃ ہے، لیکن کیا ہے جس نے دیا اس کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جو مصرف تھا زکوٰۃ کا وہ اس تک وہ زکوٰۃ پہنچے گی، وہ مالک بنے گا تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اچھا ایسے ہی وہ ڈی ایس پی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نام نہیں بتا رہا تھا، تو انہوں نے بولا اصل میں حضرت وہ دیکھیں جس نے مانگا، اب چاہے وہ کروڑوں پتی ہو کتنا بھی ہو، جب اس نے مانگا کہ بھئی راشن مجھے دے دو، پیسے مجھے دے دو، اب اس نے مانگا تو مانگنے والا تو فقیر ہی ہوتا ہے، مانگنے والا فقیر ہی ہوتا ہے، تو دے دی زکوٰۃ۔ تو میں نے کہا وہ دے دیں آپ، بلکہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس میں بڑی باریکیاں آئی ہیں، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کریں پھر بھی گناہ گار ہی گناہ گار، زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی۔ جب ان کو سمجھایا سیٹھ جی کو یقین کریں، ان کا تو برا حال ہو گیا، بولے آپ کیا کریں؟ بولے آپ پورا حساب لگائیں، اندازاً کتنے مستحقین ہوں گے ان کی مائنس کریں، باقی ساری زکوٰۃ آپ کو دوبارہ سے ادا کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے صدقہ و خیرات آپ نے دے دیا وہ الگ ٹاپک ہے، زکوٰۃ ادا کوئی نہیں ہوئی، گناہ گار کے گناہ گار۔ ایسے ہی وہ سال کے 12 مہینے گزرنے والا معاملہ ہوتا ہے، اب بعض دفعہ جو ہے وہ شوال میں سال پورا ہو رہا ہوتا ہے اور یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو خرچ کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب وہ اللہ کے بندے کے جو 10 مہینے تقریباً ہیں، 8-10 مہینے، کسی کے 2 مہینے، کسی کے 3 مہینے، تو وہ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ کوئی زکوٰۃ جب فرض ہو گئی نا، اب فوراً دینی چاہیے، اب وہ روکنا نہیں ہے۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہو تو الگ بات ہے، لیکن روکنے کا حکم نہیں ہے، گناہ گار ہو رہے۔ اب یہ اتنی باریکیاں اس کے اندر، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ماشاءاللہ۔ میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ، آپ سب کہیں آمین، اللہ تعالیٰ اس مسجد کے امام و خطیب صاحب کا دونوں جہاں بیڑا پاک فرمائے۔ ماشاءاللہ انہوں نے اتنی شاندار مسجد کوشش کر کے آپ سب کے تعاون سے یقیناً بنائی اور عظیم الشان کام کیا۔ اب بتائیں، کبھی کوس ہو رہا ہے، کبھی بیان ہو رہا ہے، کبھی درس ہو رہا ہے، کبھی مدرسہ لگ رہا ہے، کچھ بھی ہے بھائی ان کے لیے، اور جنہوں نے یہ فیضان افطار مسجد بنائی اس کے لیے معاونت کی، جگہ لینے میں کردار ادا کیا یا کسی بھی انداز میں تعمیرات میں حصہ ملایا، ان سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ان سب کا دو جہاں بیڑا پار فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ سب آئیں گے انشاءاللہ، ایک عام زکوٰۃ کو اس میں سب آئیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ آئیں گے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو لے کے آنا ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ زیادہ نکالتے ہیں، اور جو زیادہ نکالنے میں ہوتا ہے نا سیٹ ٹائپ بندہ، یہ عام مولوی سے قابو نہیں آتا، عام مبلغ کے ہاتھ میں بھی نہیں آتا۔ وہ اب جب مفتی صاحب کے سامنے بیٹھا ہوگا نا تو مفتی صاحب اجتماعی گفتگو کر رہے ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو اس کے بھی جو ہے نا سمجھ لیں کہ وہ سنے گا نا تو وہ کہیں نہ کہیں اس کے دل پہ وہ بات لگ جائے گی، اور وہ بتائے گا بھی کسی کو نہیں، اللہ نے چاہا تو اصلاح ہو جائے گا، وہ جو کمی ہے نا وہ کمی دور ہو جائے۔ اچھا آپ لے کر آئے، آپ کے لے کے آنے کی وجہ سے اس کی کمی دور ہوگی تو آپ کا بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کعبے کے بدروں تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں تم پہ کروڑوں درود، خلق تمہاری جمیل، خلق تمہاری جلیل، خلق تمہاری جمیل، خلق تمہاری جلیل،
تمہاری گدا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں دجا تم پہ کرو اور ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو اور وہ شب معراج راج وہ صف محشر کا تاج وہ شب معراج کے راج وہ صف محشر کا تاج وہ صف محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا ذات تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہونا میرا ذات تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں درود پیارے سے بھائیوں الحمدللہ ہمارے نزدیک کی شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس القادری حضرت سے آئی ہم کا ماہیہ الحمدللہ گرامی تشریف لا چکے ہیں آج ابھی رات کو شب معراج کی سلسلے میں محفل اجتماعی ذکر و نام ہے فیضان مدینہ میں آج مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امیر اہل سنت تشریف فرما ہوں گے تشریف لا چکے ہوں گے مدنی مذاکرہ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوگا انشاءاللہ اسی مسجد میں ابھی لنگر کا انتظام ہے تو لنگر سے جلدی فارغ ہو کر ہم تمام عاشقان رسول نے الحمدللہ میں بھی جا رہا ہوں تمام عاشقان رسول نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے اجتماع میں شامل ہونا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کا سب سے بڑا اجتماع ہے اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہو رہا ہزار عاشقان رسول اس میں شریک ہیں جہاں پر اللہ کی رضا کے لیے کہ وہ 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس میں سے ایک بندہ ایک اللہ کا ولی اس کا مقرر ضرور ہوتا ہے اس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرماتا ہے دعائیں قبول فرماتا ہے جہاں پر 40 ولی جہاں پر اس وقت ہزاروں عاشقان رسول جمع ہو وہاں پر کتنی اللہ کے نیک بندے اور یہ کرام تشریف فرما ہوں گے علماء ہوں گے استاد ہوں گے حاجی ہوں گے اور سب سے بڑھ کر میرے شیخ امیر اہل سنت ہوں گے اور جہاں سے گاڑی کا بھی انتظام ہے تمام عاشقان رسول گاڑی کے ہمراہ اور اس کے تعلیمی کنوینس ہے مفتی کنوینس پہ سبھی اسلامی بھائی کو فیضان مدینہ ضرور جانا ہے جس کی نیت بنتی ہے وہ نیت بنا لے ہم سب فیضان مدینہ میں ضرور حاضر ہوں گے نہیں جا پاتا ہے بیمار ہے یا پھر اس کا عذر ہے وہ لائیو مدنی چینل پر بھی یہ سلسلہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے ہمیں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس اجتماعی ذکر و نام میں شامل ہو جانا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا اللہ عز و جل ہمارا یہ ذکر کرنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرما علاوہ نماز شریف بیان
لنگر کا اہتمام سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل جو غلطیاں خامی ہو گئی ہیں اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے معاف فرما۔ یا اللہ اس اجتماع پاک کے انعقاد کے اندر جنہوں نے تعاون کیا، کسی بھی انداز میں شرکت کر کے رونق بڑھائی یا انتظامات میں حصہ لیا، لنگر میں تعاون کیا، ایک رسوم میں، باقی سب چیزوں میں کسی بھی انداز میں معاونت کی ہے، اے اللہ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، سب کا دارین میں بیڑا پار فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جتنے مرحومین ہیں تمام کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے، تمام کی قبروں پر اپنی رحمت و رضوان کی بارشیں عطا فرما دے۔ یا اللہ تمام کو قبروں میں راحتیں اور چین نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرما۔ آقا علیہ السلام کی کرم سے اے اللہ ہماری قبروں کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ یا اللہ میدان محشر کی رسوائی سے بچانا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا، اے اللہ نواب الحمد کے سائے میں جگہ عطا فرمانا، نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے پہلا بند فرمانا، اور آقا علیہ السلام کے قرب میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمانا۔ یا اللہ عز و جل جن ہم سب کے رزق میں، کاروبار میں، آل میں، اولاد میں برکت عطا فرما، اپنے سوا کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ جن کے روٹھے ہیں منا دے، جن کے بچھڑے ہیں ملا دے، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں رہائیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما۔ ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، روح جب چل دے نکل کر بے کسو مجبور کی، اور کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دم واپسی ہو جب یا اللہ، سامنے ہو گنبد خضرا، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسلامی بھائی لائنیں بنا کر